مکتوب نمبر 216 میر حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمائے اس راز کے بیان میں کہ بعض اولیاء سے ظہوری خوارج کثرت سے ہوا ہے اور بعض سے بہت کم، اور مقام تکمیل الشرط کی کاملیت کا بیان اور اس کے مناسب بیان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وآلہ طاہرین اجمعین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جانوں کا رب ہے، اور سید المرسلین اور سب اولاد پر صلاۃ والسلام ہو۔ غمزدہ دل میں یہ بات آئی کہ چونکہ دوستوں کے درمیان جسمانی دوری حائل ہے اور ظاہری ملاقات انقا ہو گئی ہے، اگر کبھی کبھی بعض علوم معارف ان دوستوں کو تحریک ہے تو مناسب ہے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی اس کی چیزیں فکر لکھتا رہتا ہے، امید ہے کہ ملال کا باعث نہیں ہوگا۔ حضرت نے سارا کام مکتوبات سے چلایا نا، ہاں جی، بہت مطلب کام حضرت نے خطوط کے ذریعے سے چلایا۔ میرے مخدوم چونکہ ولایت کے بعد درمیان میں اور عوام کی نظر خوارق پر ہوتا ہے، ان کرامات پر، اس لیے زمن میں چند باتیں تحریر کی جاتی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ ولایت سے مراد فنا و بقا ہے، اور خوارق و کشفیات خواہ کم ہو یا زیادہ اس فنا و بقا کے لوازمات میں سے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس سے خوارق زیادہ ظاہر ہو اس کی ولایت بھی اتم و اکمل ہو، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ سے خوارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی ولایت اکمل ہوتی ہے۔ اور خوارق کے بکثر ظاہر ہونے کا مدار دو چیزوں پر، خوارق سے مراد جو کرامات ہو، جو عجیب باتیں، اور خوارق کے بکثر ظاہر ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے، عروج کے وقت میں بہت زیادہ عروج کرنا اور نزول کے وقت میں بہت کم نیچے اترنا، بلکہ کثرت خوارق کے زور میں کلیہ قاعدہ قلت نزول، یعنی بہت کم نزول کرنا ہے، خواہ عروج کی جانب سے کسی بھی کیفیت سے ہو، کیونکہ صاحب نزول عالم اسباب میں اترتا ہے اور اشیاء کے وجود کو اسباب سے وابستہ پاتا ہے، اور مسبب اسباب کے فعل کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے۔ جس شخص نے نزول نہیں کیا اور نزول کے اسباب تک نہیں پہنچا، اس کی نظر صرف مسبب اسباب کے فعل پر ہوتی ہے، کیونکہ مسبب اسباب کے فعل پر اس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب اس کی نظر سے مرتفع ہو جاتے ہیں۔ پس حق سبحانہ وتعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اسباب کو دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے، اور جو اسباب کو نہیں دیکھتا اس کا کام بغیر وسیلے کے کر دیتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح، جو اسباب کو نہیں دیکھتا نا وہ بس اس کا کام پھر اس طرح کر لیتا ہے، چل پڑتا ہے۔ یہ بہت مطلب عام بات ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ جن کو اللہ جل شانہ اسباب پہ نظر عنایت فرمائے، نزول کر لیتے ہیں، تو ان کی نظر اسباب پر تو اللہ تعالیٰ پر اسباب کے ذریعے سے دیتے ہیں، اسباب مہیا کرتے رہتے ہیں اس کے مطابق۔ ایسے لوگ کہ بزرگی لوگ نہیں مانتے، کیونکہ اسباب تک ہوتا ہے نا معاملہ، لیکن جن لوگوں کا کام کرامات کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یہ وہ جس پہ عرض و عدوس ہے، ان کو لوگ بزرگ مانتے ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی، بس حق سبحانہ تعالیٰ میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ اسباب کو دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈالتے ہیں، اور جو اسباب کو نہیں دے اس کا کام بغیر وسیلے کا مہیا کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو مجھ سے لگتا ہے۔ بہت مدت تک دل میں خرش رہی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس امت میں اکمل اولیاء بہت گزرے ہیں، مگر جس کے خوارق شیخ عبد القادر جیلانی ہم سب سے ظاہر ہوئے ہیں، اس کے خوارق ان میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ سے بھی اتنے ظاہر نہیں ہوئے، صحابہ سے کافی کم خوارق ظاہر ہوئے ہیں۔ ہاں جی، آخر کا حضرت سبحانہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو راز ظاہر کر دیا، اور معلوم ہے کہ ان کا عروج اکثر اولیاء سے بلند تر واقع ہوا ہے، اور نزول کی جانب میں صرف مقام روح تک نیچے اترے ہیں جو عالم اسباب سے بلند تر ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ و حبیب اجمی رحمت کی حکایت اس مقام کے مناسب ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن خواجہ حسن بصری رحمۃ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کشتی کا انتظار کرے تاکہ دریا سے پار ہو۔ اس اسنا میں حبیب اجمی آنے کے لیے پوچھے کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا کشتی کا انتظار ہے۔ حبیب اجمی رحمت نے کہا کشتی کی کیا حاجت ہے، کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ خواجہ حسن بصری نے کہا کہ آپ علم نہیں رکھتے؟ یہ آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کا۔ حبیب اجمی کشتی کے بغیر دریا سے گزر گئے اور خواجہ حسن بصری کشتی کے انتظار میں کھڑے رہے۔ خواجہ حسن بصری مسلم نے چونکہ عالم اسباب میں نزول کیا ہوا تھا، اس لیے کارکنان قضا قدر اس کے ساتھ اسباب کے وسیلے سے معاملہ فرما رہے تھے، اور حبیب اجمی نے چونکہ پورے طور پر اسباب کو نظر انداز کر دیا تھا،
اس لیے کارکنان قضاء و قدر کے ساتھ اسباب کے وسیلے کے بغیر معاملہ کرتے تھے. اچھا، لیکن فضیلت خواجہ حسن بصری مذہب کو ہے، جو صاحب علم ہے اور جنہیں یقین کو علم یقین کے ساتھ جمع کر لیا ہے اور اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں سمجھ لیا ہے، کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت میں پوشیدہ کر لیا. خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے اور ایک صاحب تو عرض کر کے آ گئے، بیان سننے کے لیے تو عرض کر کے آیا، تو وہ ان کو ڈانٹ دیا کہ اللہ پاک نے پیر چلنے کے لیے بنائے، تم اس طریقے سے کیوں آؤ، واپس ہو جاؤ. ان کو واپس کر دی ادھر سے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب بات ہے. اچھا، اور اشیاء کو جیسے کہ وہ سمجھ لیا ہے، کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت میں پوشیدہ رکھا گیا ہے. حبیب وجہ میں صاحب شکر ہیں اور فائل حقیق پر ایک ایسے یقین رکھتے جس میں اسباب کا کچھ دخل نہیں ہے. یہ دید نفس سے عمل کے مطابق نہیں، کیونکہ اسباب کا ذریعہ واقع کے اعتبار سے ثابت ہو قائم، لیکن تکمیل اور ارشاد کا معاملہ ظہوری حوارث کے معاملے کا برعکس ہے، کیونکہ مقام ارشاد میں جس کا نزول جس قدر زیادہ ہوتا ہے اس قدر وہ کامل تر ہوتا ہے، اور ارشاد کے لیے مرشد و مسترشد کے درمیان اس مناسبت کا حاصل ہونا ضروری ہے اور اس کا انحصار نزول پر ہے. اور جاننا چاہیے کہ غالب گمان یہی ہے کہ جو کوئی جس قدر اوپر جاتا ہے اس قدر وہ نیچے آتا ہے. چنانچہ حضرت رسالت خاتمیت علیہ السلام معارج عروج میں سب سے بلند تر پہنچے، یعنی معراج شریف، اور نزول کے وقت سب سے نیچے اترا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اکمل و اتم ہوئی اور آپ تمام اقوال عالم کی طرف بھیجے گئے، کیونکہ نہایت نزول کے باعث سب کے ساتھ مناسبت کی راہ پیدا ہو گئی اور افادہ کا راستہ مکمل ہو گیا. اور بسا اوقات اس راہ سلوک کے متوسطوں سے طالبوں کے فائدے اس قدر وقوع میں آ جاتے ہیں جو کہ منتہی بزرگ غیر مرجو سے بھی میسر نہیں ہوتے، کیونکہ راہ سلوک کے اکثر متوسط غیر مرجو منتہیوں کی نسبت مبتدیوں کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے. اس وجہ سے شیخ الاسلام حروی نے فرمایا اگر خرقانی رحمۃ محمد قصاب رحمۃ بقید آیات ہوتے تو میں تم کو محمد قصاب کے پاس بھیجتا اور خرقانی کی طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ وہ خرقانی رحمۃ بہ نسبت تمہارے زیادہ خرقانی منتہی تھے، لیکن مرید ان سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی منتہی غیر مرجو تھے، یعنی منتہی تو تھے لیکن واپس نہیں کیا گیا تھا ان کو. منتہی غیر مرجو یہ آج نئی اصطلاح معلوم ہوئی. کچھ حضرات منتہی ہوتے ہیں لیکن ان کو واپس نہیں لوٹایا جاتا، ان کو اپنے لیے رکھتے ہیں. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے ایک شعر میں اس کی طرف اشارہ ہے، یاد آ گیا، تیرے نگاہ میں دونوں حواس رکھے ہیں، چاہے مست کرے چاہے ہوشیار کرے. ہاں جی، تو کیا یہی والی بات ہے کہ مطلب جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کے فائدے کے لیے تو ان کا رخ ان کی طرف موڑ لیتے ہیں، اب کرو مخلوق کی خدمت. ہاں جی، اور بعض کو صرف اپنے لیے بنائے ہوتے ہیں، مخلوق سے چھپا دیتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا اولیاء تحت قبا لا یعرف من اللہ سوائی، میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے، ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جاتا. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ جن اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے رکھنا چاہتے ہیں ان کو مخلوق کی طرف نہیں لوٹاتے، اور جن کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو، تو جن کو اپنے لیے رکھتے ہیں ان کی مثال فرشتوں کی طرح ہے، اور جن کو مخلوق کی طرف لوٹاتے ہیں ان کی مثال انبیاء کی طرح ہے، اور انبیاء افضل ہے فرشتوں سے، انبیاء افضل ہے فرشتوں سے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے. اچھا، لیکن منتہی مطلق کہ مکمل افادہ کے حق میں غیر واقع ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ منتہی تھے، حالانکہ آپ کا افادہ سب سے زیادہ ہے، لہذا افادہ کی کمی زیادت کے انحصار رجوع اور حبوط پر منحصر ہے، نہ کہ انتہا اور عدم انتہا پر. یہاں ایک نقطہ ہے جس کو ذہن نشین کرنا نہایت ضروری ہے، وہ یہ کہ جس طرح نفس سے ولایت حاصل ہونے میں ولی کو اپنے ولایت کا علم ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ولی سے اس کے خوارق نقل کرتے ہیں حالانکہ اس کو ان خوارق کی نسبت بالکل اطلاع نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا کسی کو کچھ کہہ دیا اس کا کام ہو گیا، ہاں، اور اس کو پتہ ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے.
اور وہ اولیاء جو صاحب علم و کشف ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بعض اپنے خوارق پر اطلاع حاصل نہ ہو، بلکہ ان کی سوری مثالیاں کو کارکنان قدر متعدد مقامات پر ظاہر کر دے اور دور دراز مقامات پر عجیب و غریب ان صورتوں سے ضرور ملائے جن کو انصاف صورت اولیاء کو ہرگز اطلاع نہ ہو۔ یہ مجھے ایک سوال کا جواب ہے، مطلب ایسا انہیں ہوتا ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے، بلکہ اس کے بارے میں میرے کل سے ذہن میں بات آ رہی تھی، تو آج الحمدللہ حضرت نے مطلب بیان فرمایا کہ بعض حضرات کو اللہ جل شانہ استعمال فرماتے ہیں، تو استعمال کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے دل میں وہ بات ڈالے اور اس سے اس صاحب حاجت کا کام کروا دے، یعنی اس کو کہہ دے کہ آپ یہ کام کر دیں اور وہ ہو جائے، اور مطلب ظاہر ہے اس کا کام بن جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو درمیان میں بائی پاس کر لیتے ہیں، یعنی اس کو بتاتے نہیں ہیں لیکن اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس کی صورت مثالیں استعمال کر لیتے ہیں۔ اب صورت مثالیں کیسے استعمال ہوتا ہے کہ خواب میں آ جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا میں کسی کے خواب میں ہی ہوں، وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہے کہ وہ اس کے کسی خواب میں آ جائے کہ جی وہ یہ ہمارے ڈاکٹر راشد صاحب ہالینڈ میں تھے، تو پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو کسی نے سے پوچھا کہ آپ شیخ کو خط لکھتے؟ کہتے مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی، کہتے جب مجھے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں خواب دیکھ لیتا ہوں، مجھے شیخ بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، تو میرا کام ہو جاتا ہے۔ کہتے جب تک میں رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، مجھے تو اطلاع نہیں تھی، مجھے تو انہوں نے بعد میں بتایا، شاید غالباً آنے کے بعد ہوتا ہے، اس دوران جو کچھ اس کے ساتھ میرے علم میں تو نہیں تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے مطلب بعض کی صورت مثالیہ سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس سے کام لے لیتے۔ ایک خاتون ہے سب کی فیملی کی، یہ زلزلہ جو آیا تھا، بہت بڑا زلزلہ آیا تھا نا بالا کوٹ میں اور یہ کشمیر کی طرف، تو یہ بٹگرام میں ظاہر ان کا گھر تھا، تو وہاں پہ بھی زلزلہ آیا تھا، بہت تباہی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے ٹیلی فون آیا، حالانکہ ٹیلی فون کی لائنیں کہاں چل رہی تھی، مجھے ٹیلی فون آیا تو کہتے شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جلدی نکلو زلزلہ آنا ہے، تو کہتے ہم نکلے تو زلزلہ، اب شاہ صاحب کدھر اور زلزلہ کدھر اور کہاں کیا، ظاہر مطلب ہمیں تو ساری اس چیز کا مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو بہت عرصے کے بعد پتہ چلا، کیونکہ عورت ساتھ ہے وہ تو ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس طرح میرے گھر والوں کا تو تھا لیکن میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں ان کو بتاتا یا اس کو فون کرتا، مجھے کیا ضرورت پڑتی تھی اور مجھے معلوم کہاں ہوتا، لیکن ظاہر مطلب ہے کہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ بعض کو اللہ استعمال کر لیتے ہیں، تو استعمال کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے دل میں خود واقعتاً ڈال لے، مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ گیا اور میرے زبان پر جواب ڈال دیا، میرے زبان میں جواب ڈال دیا، آپ کا کام ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن صورت مثالیہ یہ بھی ہوا تھا انگلینڈ میں ایک خاتون کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور آپ نے ہمارے ساتھ ذکر کیا، اور جب ہم نے ذکر ختم کیا تو اس وقت مجھے خیال ہی نہیں، بعد میں مجھے خیال ہے کہ شاہ صاحب کیسے آئے تھے، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ شاہ صاحب آئے تھے، کہتے پاگل ہو، وہ پاکستان میں کدھر کیسے آ گئے؟ تو کہتے ہیں وہ اپنی بات پہ بزدے، مجھے اس کے شوہر نے فون کیا کہ وہ اپنی بات پہ بزدے کہ شاہ صاحب آئے ہیں، اور میں اس کو کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ خود ان سے بات کریں۔ میرے ساتھ اس نے پھر بات کی، اس خاتون نے پھر خود کس طرح میں نے دیکھا، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں تھا، میں تو ادھر ہی ہوں، پاکستان میں ہوں، البتہ صرف یہ والی بات ہے کہ ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فرشتہ ہوگا جو آیا ہوگا آپ کی مدد کے لیے آ گیا، آپ کو صرف وسوسہ آ چکا ہوگا نا کہ شاہ سے تو ادھر ہے، تم فیض کیسے ملے گا، یعنی سلسلے کا آپ کو وسوسہ ہوگا، تو اللہ پاک نے آپ کو دکھا دیا کہ جیسے یہ ہو سکتا ہے، اس طرح سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ اس لیے ہوا
مجھے تو اس کی اطلاع بھی نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ وظاہر میں تو ادھر ہوں، میں تو ادھر نہیں گیا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں آ جاتی ہیں اور لوگ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر اس کی صحیح تشریح نہ ہو تو لوگ اس کو اس طرح بنائیں، لوگ کہتے ہیں فلاں پہنچے ہوئے ہیں۔ پہنچے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی مصیبت ہو پہنچ جاتے ہیں۔ بھئی خدا کے بندے صورت مثالیں پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر پہنچے، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہاں اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو پہنچا دے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، کسی بزرگ کے ساتھ اگر آپ کا تعلق بن جائے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک احتیاط کی ہے۔ اس بزرگ کی ذات کے ساتھ اگر تعلق آپ کو ہو گیا اور اس میں آپ خدا کو بھول گئے اور خدا سے آپ کا تعلق کٹ گیا تو یہ شرک کا دروازہ ہے، پھر یہ شرک کا دروازہ ہے، پھر ہوگا ایسا۔ اور اکثر لوگ کو ایسے ہی ہوا ہے جن کے ساتھ یہ بات تھی، جس شیخ عبد القادر جیلانی نے، تو لوگوں نہیں کہا تھا مجھے شریک بنا دو، کبھی کہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا، علی رضی اللہ عنہ نے تو نہیں کہا، لیکن لوگوں نے بنا دیا تو خود مشرک ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ وہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہے۔ لوگوں نے اپنے خبث باطن کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب کر دیا، ورنہ اگر یہ بات ہو کہ آپ کے سامنے اللہ پاک کی ذات جو فاعل حقیقی ہے وہ ہو تو آپ اپنے کام کو بھی اپنے نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کیا۔ اگر یہ مراقبہ کسی کا پکا ہو جائے، مطلب جو افعالی مراقبہ جو ہے جو ہم دیتے ہیں، اگر یہ کسی کا پکا ہو جائے پھر اپنے کام کو بھی خود اپنا نہیں کہے گا، اللہ نے کر دیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، کرتا تو اللہ ہی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو بس آپ نے فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، معاملہ خطرناک ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ نظر اگر اللہ پر ہو، سبحان اللہ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ جل شانہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوارق اسی کو تو کہتے ہیں نا، خوارق اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا فعل ہوتا ہے، وہ اس ولی کے ہاتھ میں کروا دیتا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس ولی کو یاد رکھتے، اللہ کو یاد نہیں رکھتے، تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ لیکن اگر اس کرامت سے ان کی نظر اللہ پہ چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرا دیا اس ذات کے، اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو دونوں باتیں صحیح ہو جائیں گی اور مرض ظاہر پھر کام ہو جائے گا۔ اصل میں یہی بنیادی بات ہے۔ یعنی دیکھیں، چونکہ دنیا امتحان ہے، لہذا یہاں پر قدم قدم پر امتحان ہوتا ہے۔ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اونچا ہوتا ہے، اس کے امتحان اس درجے کا مشکل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ جب آپ جائیں گے نا تو خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کے حساب سے بڑا شیطان ادھر موجود ہوگا، وہاں پر اس لیول کا شیطان موجود ہوگا، لہذا آپ کو خانہ کعبہ سے استفادہ نہیں کرنے دے گا، بازاروں میں مصروف کر دے گا، موبائل کے ساتھ بزی کر دے گا، ہاں جی، اور جس کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ خانہ کعبہ سے آگے پیچھے ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، معمولی معمولی چیزوں پہ۔ مجھے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ نے ایک نصیحت فرمائی تھی حج پہ جانے کے وقت، بڑی اچھی نصیحت تھی۔ فرمایا دیکھو شبیر، وہاں پر پیسے نہ بچانا، وہاں پر پیسے نہ بچانا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں 2 ریال سے بس میں جا کر یا 10 ریال سے ٹیکسی پہ جا کر میں 5 منٹ بچا سکتا ہوں اور 5 منٹ میں حرم شریف کو دے سکتا ہوں تو یہ نفع ہے، یہ اچھا سودا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، پیسے تو آپ کو بعد میں مل جائے گی، یہ چیز آپ کو بعد میں نہیں ملے گی، وہ آپ ضائع کر لیں گے، لہذا اپنے آپ کو تکاؤ بھی نہیں، آرام ضرور کر لو، لیکن وہ جو آرام ہے اس کو استعمال کر لو طواف میں، نماز میں، خانہ کعبہ کو دیکھنے میں، ان چیزوں میں لگاؤ۔ حضرت کا خود یہ عمل تھا، حضرت نے دعا کی تھی، مجھے خود یہ فرمایا تھا، اسلامیات کی کتاب حضرت نے لکھی تھی نا میٹرک کی، کہتے میں نے جب لکھی تو مقابلہ ہوتا تھا نا کہ کس کا لیا جائے، کہتے میں نے دعا کی تھی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی، میں نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ کتاب کو منظور کرا دے اور اس کے ذریعے سے مجھے حج نصیب فرما۔ ہاں جی،
تو کہتے کتاب منظور ہو گئی، اس پر 2nd کلاس کا ٹکٹ مجھے شپ کا مل سکتا تھا، تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا۔ تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ غریب آدمی 3rd کلاس میں چلے جاؤ اور کچھ پیسے آپ کو بچ جائیں گے۔ میں نہیں، اللہ نے 2nd کلاس کا ٹکٹ بھیجا ہے، میں 3rd کلاس میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 2nd کلاس کا ٹکٹ بھیجا، میں 3rd کلاس میں نہیں جاؤں گا۔ اور ایسے ہی ہوا، اسی طرح چلے گئے۔ آج پھر عجیب عجیب واقعات حضرت کے ساتھ ہوئے ہیں جو مجھے ان حضرت نے سنائے ہیں، ادھر وہاں جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہی والی بات ہوتی ہے کہ جہاں جاؤ گے تو اس لیول کا شیطان موجود ہوگا، تو لہٰذا امتحان تو ہوگا۔ تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ کا شعر ہے، فرمایا سمندر کے سفر کا شوق ہے، کہا کرو، کہا طوفان کا ڈر ہے، کہا طوفان تو ہوگا۔ کہا اونٹ کی سواری کا شوق ہے، کہا کرو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔ تو اس پر میں نے ایک شعر ساتھ ملا دیا ہے اپنے طور پہ، کہ کہاں پڑھنا چاہتا ہوں، کہا پڑھو، امتحان کا ڈر، امتحان تو ہوگا، امتحان تو مطلب یہ چیز ہوگی ساتھ۔ تو بہرحال یہاں پر ہر چیز کے اندر امتحان ہے، ہر چیز کے اندر امتحان ہے، اور امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے، اور شیطان کے چکروں میں ہمیں مطلب بیاسرا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ مدد فرما کر شیطان کے شرور سے ہمیں بچا دے، اور ہمارے نفس کی بھی، کیونکہ نفس کی جو تربیت ہے وہ لازم اس لیے ہے کہ کسی بھی وقت نفس کی وجہ سے انسان بہت بڑے کاج میں گر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم تو جانتے، برحمتک استغیث، تیرے رحمت سے تیرے مدد مانگتا ہوں، اصلح لی شانی، میرے ہر حالت کو درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے میرے نفس کی ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ فرما۔ یہ والی بات، تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے نا اس ڈر میں رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ڈرتا ہے اس کو یہ اللہ بچاتا ہے، جو بے باک ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، وہ مصیبت کو دعوت دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے وہ ڈرتے رہتے تھے۔ الطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں جیسے میں بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوں۔ ہمارے جو نفس کے جو تقاضے ہیں بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارود کے ڈھیر ہو اور ہم اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت چنگاری اور بک سے سب کچھ اڑ گیا، کیا پتا، ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو بات تو یہی ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تقوی کا تعلق ڈر سے ہے نا، تقوی کا تو ڈر یہی ہے، ہاں کہ انسان خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرے کہ کہیں پر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔